وہ نوجوان بہت پریشان تھا۔ پریشانی کوئی معمولی نہ تھی۔ نوجوان کی ماں اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا، بات چیت سب بند کر دی تھی۔ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے نوجوان نے ایک نیا مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ 3 دن ہونے کو آئے تھے اور ماں نے نہ کوئی چیز کھائی تھی نہ کچھ پیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا جب تک اسلام ترک نہیں کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی نہ اس سے بات کروں گی۔ نوجوان کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی۔ ماں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، ماں ہستی ہی ایسی ہے۔ نوجوان کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ ماں اس کی بات سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن وہ اسلام کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسلام کیا تھا؟ ایک نشہ تھا جو اس کی رگ پہ سما گیا تھا۔ آخر نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں آپ مجھے بے حد عزیز ہیں، لیکن آپ کے قلب میں خواہ 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب نکل جائیں، میں تب بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر ماں حیران رہ گئی، لیکن جب بیٹے نے اسلام کی باتیں دل نشیں انداز میں بیان کرنا شروع کی تو ماں کا دل پگھل گیا۔ دین اسلام کی کشش انہیں بھی کھینچ لے آئی اور وہ بھی دار اسلام میں شامل ہو گئی۔ اسلام کے عشق سے سرشار یہ نوجوان تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان قابل رشک 10 صحابہ کرام میں سے شامل ہیں جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ ان صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے اسحاق کے نام پر رکھی گئی۔ آپ کو سعد بن ابی وقاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم مالک بن وحیب کی کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی قبیلہ بنو زہرہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم مالک بن وحیب کی کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھی اور حضرت سعد کے والد ابو وقاص کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے ابو وقاص رشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور حضرت سعد ماموں زاد بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا تو حضرت سعد اپنی عمر عزیز کے 17 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد کی اچھی دوستی تھی۔ حضرت سعد نے جب نئے مذہب اسلام کا ذکر سنا تو اس کے بارے میں جاننے کی خواہش کی۔ دل نے حق کی پکار پر لبیک کہا اور آپ حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 خوش نصیب افراد میں شامل ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا تو حضرت سعد اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی قریبی پہاڑیوں یا سنسان گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن چند مشرکین نے اس طرف آنا نکلے۔ انہوں نے ایک نامانوس طریقہ عبادت کو دیکھا تو چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ حضرت سعد نوجوان تھے، خون جوش میں آ گیا۔ قریب ہی اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھا لی اور ایک مشرک پر حملہ کیا۔ ہڈی کی ضرب سے مشرک کا سر پھٹ گیا اور وہ خون بہنے لگا۔ حضرت سعد وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے اہل خانہ کو کفار نے 3 سال تک شہب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ یہ 3 سال بڑے کٹھن تھے، کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے گزارنا پڑے۔ حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ شہب ابی طالب میں ایک دفعہ رات کو مجھے سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا، اسے میں نے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستوں کی طرح پی لیا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت سعد بھی اپنے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جس کا نام ان دنوں یثرب تھا۔ مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تو چاروں طرف سے خطرات منڈرانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطرات کو پیش نظر مسلح دستے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے رہے۔ ان مہمات کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ میں جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، قریش کے ایک قافلے سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ باقاعدہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ مخالف سمت میں کسی نے نعرہ مارا تو حضرت سعد نے قریش کی سمت ایک تیر چلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ احزاب، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، تمام غزوات میں حضرت سعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو حضرت سعد شدید بیمار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرا ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، مجھے اجازت دیں کہ اپنا مال 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ جواب ملا نہیں۔ عرض کی، نصف ہی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ عرض کی، 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1/3 بھی بہت کم ہے، بہت زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑو گے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو اللہ کی راہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کرو گے، اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد نے نہایت افسردہ ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ کی خاک نصیب ہوگی، حالانکہ اس زمین میں راہ حق میں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور اپنا دست مبارک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ رکھا، پھر پیشانی سے لے کر شکم تک پھیر کر ارشاد فرمایا، اے اللہ سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو کامل فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو مزید تسلی دیتے ہوئے پیش گوئی فرمائی، سعد تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم میں سے ایک قوم کو نقصان اور ایک کو فائدہ نہ پہنچا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، حضرت سعد صحت یاب ہو گئے اور ٹھیک ہو کر مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ اپنے جگر میں محسوس کرتا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت سعد کی قیادت میں لشکر اسلام نے پے در پے فتوحات حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو واپس بلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت سعد نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے ہی مجوسی
ایرانیوں نے مسلمانوں کی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا اور اب مجوسیوں پر کاری ضرب لگانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی فوج تشکیل دی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس فوج نے قادسیہ کے مقام پر وہ تاریخی جنگ لڑی جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے۔ قادسیہ کا میدان عراق کے شہر کوفہ سے تقریباً 45 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد ایک شدید مرض کی وجہ سے خود تو شریک نہ ہو سکے، البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے قریب ہی ایک عمارت کی بالائی منظر سے سارا منظر دیکھتے رہے اور پرچوں پر ہدایت لکھ کر اپنے نائب حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پھینکتے رہے۔ رب ذوالجلال